بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہے۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عنایت کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے کہ جس کا اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی کی رفاقت عنایت کے لیے انتخاب کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے اس ماحول میں جہاں اپنے بھی غیر ہو گئے تھے اور جان کے دشمن بن گئے تھے، دو جہاں کے سردار کے دامن سے اپنی وابستگی کی اور ایک مخلص صدیق ہونے کا عملی ثبوت دیا، اور پھر ساری زندگی اپنے محبوب کی پہرہ داری کی۔ گھر کی چاردیواری کے باہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سفر و حضر کے رفیق تھے، جبکہ گھر میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عزیز کے لیے صادق وفا کا کامل نمونہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ آپ نے اسے لیا تو جواب دیا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ تھیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، برتوں سے متعلق سوال کیا تھا تو فرمایا عائشہ کے ابا کو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ سے مقابلہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ حضور کی محبوب ہے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے، لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی۔ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سردید کو تمام کھانوں پر۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دک نہ کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بی بی کے الحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کھانا کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چوستی تھی، پیالہ میں وہی منہ رکھ کر پیتے جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ منہ لگاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک ایرانی شخص نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بھی ہوں گی۔ اس نے کہا نہیں، ارشاد ہوا تو میں آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ واپس گیا اور پھر دوبارہ آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دعوت پیش کی۔ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ ایک نبی کی زندگی امت کے افراد کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شوہر بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کردار مثالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات سے محبت الفت ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں ان سب سے بہتر ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا اجر رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی ایک بنیادی وجہ
میاں بیوی کا حقوق زوجیت کے آداب سے ناواقفیت کا علمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک عرصہ گزارا جس کے لیے آپ کی شخصیت پر اثرات تھے۔ آپ کا حجرہ چونکہ مسجد نبوی کے بالکل پاس تھا، اس لیے آپ مسجد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے تمام مغالطات کو سنتی یا یاد کر لیتی، اور کسی چیز کے بارے میں تردید ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے، جس سے آپ کے کمال علم کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ پردے میں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے، اور نہایتی عبادت گزار تھی۔ وہ اپنے والد اور پیارے محبوب کی طرح بہت ہی سخی تھی۔ جو مال ان کے پاس آتا تھا اس کو خدائے راہ غریبوں، مسکینوں اور لاچار لوگوں میں خرچ کرتی، خود اکثر بھوکے رہ کر زندگی گزارتی تھیں۔ آپ ایک اطاعت گزار، فرما بردار بیوی تھیں اور ہر معاملے میں اپنے شوہر کے آرام و سکون کا خیال رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوا، اور آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔